135 سال کے بعد بھی اس نوجوان کا جسم ہو بہو ہے، ایز اٹ از، ایک بال کو بھی زمین نے نہیں کھایا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، کمپلیٹ تم کو مسلمان بننا ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ جیل آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری پابندیوں کے سامنے آدمی کو سر جھکا کر رہنا پڑتا ہے، نہ ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، نہ زبان چلانے کی اجازت ہوتی ہے، من مانی وہاں پر نہیں چلتی، اور وہاں جو کہا جاتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ آرام و راحت کا سامان کبھی مل جاتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، کھانے پینے کے لیے کبھی اچھا مل جاتا ہے، کبھی خراب ملتا ہے اور کبھی نہیں بھی ملتا۔ تو جس طرح قید خانے کے اندر ایک قیدی زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا
ایمان والے کے لیے ایک قید خانے کے مانند ہے۔ یہاں پر میری اور آپ کی من مانی نہیں چلتی ہے۔ دنیا میں ہم لوگ آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی پیروی کرنا پڑتا ہے۔ اپنی طرف سے کسی کو خدا مان لینا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی نہ کرنا، یہ سب نہیں چلتا، بلکہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے اس راستے پر ہمیں چلنا ہوگا، تب جا کر اس دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب زندگی ملے گی، اور مرنے کے بعد جو ایک لامحدود زندگی آنے والی ہے، انفینیٹیو زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ زندگی آنے والی ہے، اس میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی ہمت افزائی کے لیے، ایمان والوں کو عبرت پکڑنے کے لیے، ایمان والوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے بے شمار واقعات کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ پیغمبروں کے واقعات، ان کے زمانوں میں جو عبادت گزار بندے رہے ہیں، ان کے قصے اور ان سے ہمیں کیا عبرت کا سامان ملتا ہے، اس کی نصیحت اللہ پاک نے بیان کی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ، چند آیتیں سورہ بروج کی تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ عبرت آمیز، ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو جو بندہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے، قرآن کریم کو جو بندہ اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں روز بروز ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے ترجمہ، معنی، مطلب اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ ہے عربی زبان میں، آج ہمارے 98% مسلمان قرآن کو اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھتے، قرآن کو سالہ سال گزر جاتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن کو جو بندہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اس کے سامنے ہر مشکل کے لیے راستہ کھلا ہوا نظر آتا ہے، ہر گھڑی اس کے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا گائیڈنس ہے، قرآن میں اس کو نظر آتا ہے، اور ایسا اس کو نظر آتا ہے کہ پھر اس کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے دکان کی اوپننگ کے لیے، شادی کے موقع پر سر کے اوپر رکھ کر لے جائے اور بہنوئی کے گھر میں لے جا کر رکھ دے، اس کے لیے، دم کرانے کے لیے، تعویذ گنڈے کروانے کے لیے ہم نے بنا لیا ہے۔ قرآن کو ہم نے ایک برکت کی چیز
سمجھا ہوا ہے بس. باقی قرآن سے جو گائیڈنس ہے، قرآن سے جو حقیقت میں بندوں سے مطالبہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے والا کوئی نہیں ہے. جب مسلمان قرآن کو پڑھنے لگ جائے گا، قرآن کے معنی کو سمجھنے لگ جائے گا، مستند اتھینٹک کتابیں علماء کرام کے مشورے سے، ان کی گائیڈنس اور ان کی نگرانی میں کتاب کو تفسیر کے ساتھ پڑھے گا، آدمی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گا اور دنیا کے اندر سرخرو ہوگا، کامیاب ہو جائے گا. بہرحال اللہ پاک نے بڑا ہی عبرت آمیز واقعہ اس صورت میں نازل فرمایا ہے، بیان کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ قصہ ہے جس کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے. 70 سال پہلے کا ایک کافر ظالم بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا. اس نے اپنی مملکت میں اپنے آپ کو خدا بنا کر کے شو کیا کرتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تمہارا رب ہوں، تم مجھے خدا مان لو، میری بات مان کر کے چلو. اور لوگ اس کی بات مانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن کا مطلب شیاطین اور ستاروں کو دیکھ کر کے، شیاطین کی مدد سے اور ستارے وغیرہ دیکھ کر کے مستقبل کی خبریں بیان کرنے والا اور ساحر، جادوگر بھی تھا. جادو کا فن اس کے پاس تھا اور ایسی چیزوں سے لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. ایک آدمی پوری زندگی عبادت کرنے والا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آئی، کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، تو لوگ اس کو اتنا بڑا اللہ والا نہیں سمجھتے. ہاں نیک آدمی ہے، نمازی ہے. اور کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس سے کوئی واقعہ پیش آ گیا تو اس کو لوگ بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے سنا کہ حضرت بہت ہی کرامت والے بزرگ ہیں، تو وہ چلا گیا حضرت کے پاس، دہلی نظام الدین، اور جا کر کے ایک عرصے تک رہا. عرصے دراز تک حضرت کے شب و روز کو دیکھتا رہا، لیکن کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، کوئی کرامت حضرت سے ظاہر نہیں ہوئی. تو وہ رخصتی طلب کرنے لگا کہ حضرت اب آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں. اور کہنے لگا کہ حضرت میں یہاں آیا تھا آپ کا نام سن کر، آپ کی شہرت کو سن کر کے آیا تھا کہ آپ بڑے کرامت والے بزرگ ہیں، لیکن میں ایک لمبے زمانے تک آپ کے پاس رہا، آج تک میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے. حضرت نے سنا، مسکرایا اور فرمایا اچھا یہ بتاؤ، میں صبح سے لے کر شام تک اور رات میں بھی تم نے مجھے دیکھا ہوگا، میرا کوئی عمل شریعت اور سنت کے خلاف تم کو نظر آیا؟ بتاؤ.
وہ کہنے لگا کہ حضرت نہیں، میں نے آپ کو 24 گھنٹے دیکھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، کھانے پینے میں، نماز پڑھنے میں، وعظ و نصیحت میں، معاملات میں، تمام چیزوں کو میں دیکھتا رہا، کوئی عمل آپ کا شریعت کے اور سنت کے خلاف مجھے نظر نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس زمانے میں شریعت اور سنت کے مطابق ایک لمبے عرصے تک تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی شریعت اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے بتاؤ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں جلال آباد ایک جگہ ہے، بڑے اللہ والے وہاں گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے آج کے دور میں جو آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے، چھوٹے موٹے تو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے جو آدمی بچ جاتا ہے اور کھانا پینا اس کا حلال کا ہے اور 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے جو فرائض ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور نماز میں جو اہم نمازیں ہیں، سنت مؤکدہ، واجب الوتر وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کی، موٹی موٹی چیزوں کی جو آدمی پوری زندگی پابندی کر لیتا ہے، وہ آدمی وقت کا بزرگ ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ وقت کا بزرگ ہے۔ تو لوگ کرامتوں کے پیچھے بہت زیادہ ہیں کہ فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے وغیرہ۔ بہرحال تو یہ جو بادشاہ کے پاس جادوگر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں جانے کا وقت آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو فن ہے، میرے پاس جو نالج ہے، جوتش کا نالج اور اسی طرح جادوگری کا جو نالج ہے میرے پاس، میں کسی کو سکھانا چاہتا ہوں، کوئی لڑکا مجھے دے دیجئے، اچھا انٹیلیجنٹ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے کوئی ایک نوجوان لڑکا تلاش کر کے تمہاری خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے علاقے میں اس نے تلاش کیا تو ایک نوجوان ملا، عبداللہ ابن تامر اس کا نام تھا۔ اس نوجوان کو بلایا اور کہا دیکھو فلاں جگہ جادوگر رہتا ہے، ساحر رہتا ہے، اس کے پاس جا کر وہ تم کو جو سکھائے وہ سیکھ لو، روزانہ جایا کرو، وہ سیکھ کر کے آیا کرو۔ اب وہ نوجوان چونکہ اپنے ماں باپ کو جس طرح دیکھا کہ بادشاہ کو خدا مانتے ہیں، بادشاہ کی بات مانتے ہیں، اس کے آرڈر پر چلتے ہیں، اس نے بھی کہا کہ اے بادشاہ، اے ہمارے خدا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ نکل پڑا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے۔ روزانہ وہ جاتا تھا، آتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جاتے ہوئے اس کو راستے میں ایک اللہ والے مل گئے۔ اس زمانے کے، وہ زمانہ کون سا تھا؟ فطرت کا زمانہ تھا۔ فطرت کا زمانہ مطلب کیا؟ ایسا زمانہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں، پہلے پیغمبر گزرے ہیں اور بعد کے پیغمبر ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے کافی سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اپنے جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے، موت آ کر کے نہیں، زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب تشریف لائیں گے، ابھی زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں
وہ کیا کریں گے؟ پوری دنیا کے اندر ہلچل مچا دیں گے، سارے پکے ایمان والوں کو جمع کریں گے، جماعت بنائیں گے، اور یہ جتنے بھی ظالم حکمران ہیں ساری دنیا میں سب کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور زبردست اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوگا، اور اسلام جیتتا ہوا چلا جائے گا۔ اس کو ڈر کر کے یہ اسرائیل والے یہودی دجال کو دعوت دیں گے کہ تم آ جاؤ۔ دجال آئے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، وہ جب چاہے گا بارش برسے گی، جب چاہے گا فصل اگائیں گے، جس کو چاہے گا مارے گا، جس کو چاہے گا زندہ کرے گا، جنت کو اور جہنم کو دکھانے لگ جائے گا۔ بڑی زبردست اس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، ایک قدم یہاں رکھے گا تو دوسرا قدم ہزاروں کلومیٹر دور رکھے گا، اتنا اس کے پاس سائنس ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی۔ ابھی آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی ٹیکنالوجی کو بیٹ کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ دیکھ لے ہماری ٹیکنالوجی، بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں بھیجے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا، سب لوگ نماز پڑھنے کی تیاری میں ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر تشریف لائیں گے۔ باضابطہ ان کو اتارنے کے لیے لفٹ لے جایا جائے گا، ان کو اتارا جائے گا۔ نماز کھڑی ہونے کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت امام مہدی وہ ایسے بزرگ ہوں گے کہ ان کے پیچھے ایک پیغمبر نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ پہلے کے پیغمبر تھے، آئیں گے امتی بن کر کے، حضور کی شریعت پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو، اسرائیل کے اندر ایک علاقہ ہے لد، اس کا نام ہے، اس سٹی کا نام ہے لد، اور وہاں زبردست ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، زمینی ایئرپورٹ بھی ہے، ہوائی ایئرپورٹ بھی ہے۔ دجال کو بھگائیں گے، وہ سوچے گا زمین میں کہیں بھی رہوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، اسپیس شپ میں بیٹھ کر کے میں اوپر چلا جاؤں گا، کون مجھے مار سکتا ہے۔ وہ وہاں پہنچے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر اس کو قتل کریں گے اور ایک کنویں میں ڈال دیں گے۔ وہ کنواں، وہاں کی حکومت نے بڑی کوشش کی کہ اس کنویں کو توڑ کر کے وہاں سڑک بنائی جائے، سڑک بنانے کی ضرورت تھی، اس کنویں کو کھودنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن ساری ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیا، وہ کنواں، وہ بوڑی ٹوٹتی ہی نہیں ہے۔ بالآخر مجبور ہو کر اس حکومت نے راستے کو چینج کر دیا، کنواں چھوڑ دیا۔ ارے کمکلوں، وہ کنواں تھوڑے ہی ہے، وہ اللہ کا مقرر کردہ قبر ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ دجال یہاں لد کے دروازے پر قتل ہوگا اور اس کو اس کنویں میں ڈالا جائے گا، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کیا ہوا ہے۔ ایک درخت ہے وہاں پر، اس کی بھی اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے، اس درخت کے پیچھے دجال چھپا ہوا ہوگا۔ وہ درخت خود کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، میرے پیچھے دجال ہے، اس کو پکڑو۔ اس کے بعد میں یاجوج ماجوج نکل کر کے آئیں گے، یاجوج ماجوج، لمبے لمبے کانوں والے یاجوج ماجوج۔ اس کے بعد میں اور بھی واقعات پیش آئیں گے، سورج جو ہے مغرب سے نکل کر کے آ جائے گا، اور دابت الارض، زمین سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا۔ اس کے بعد بس ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کافی سال بعد کا یہ واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
تو یہ نوجوان لڑکا بادشاہ کے حکم پر جادو سیکھنے کے لیے روزانہ جاتا آتا تھا، تو راستے میں ایک اللہ والے ملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے، راہب ان کو کہا جاتا ہے، اور وہ عجیب و غریب بات کرنے لگے۔ تو اس نوجوان کو اس اللہ والے کی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھنا ہے، وہ کیا ہے؟ نوجوان کے دل میں بات جلدی اترتی ہے۔ کس کے دل میں؟ نوجوان کے دل میں بات جلدی سے اترتی ہے، اسی لیے اپنی اولاد کو مسجد بھیجا کریں، صبح میں اٹھایا کریں 4:30 بجے کہ بیٹا اٹھ، تہجد پڑھ، وضو کر، مسجد جا، تفسیر قرآن سنو، حدیث سنو۔ نوجوان کے دل میں جب بات اتر جاتی ہے، زندگی بھر اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ افسوس کا مقام ہے، سارے بوڑھے لوگ مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں اور سارے نوجوان پب جی گیم کھیلتے رہتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک میں، کوئی قبرستان میں لگا ہوا ہے، اور بالکل آخر میں آتے ہیں۔ کیسے ہماری نوجوان نسل ترقی کر سکتی ہے؟ تو اس نوجوان کے دل میں اس اللہ والے کی بات اثر کرنے لگ گئی، اس کا دل چینج ہونے لگا۔ اب روزانہ وہ جاتا، اللہ والے کی بات سننے میں کچھ وقت لگتا، جادوگر کے پاس پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا، تاخیر ہو جاتی، تو جادوگر اس بچے کو مارتا تھا، کیوں لیٹ سے آیا؟ اور واپس آتے آتے اس بچے کا دل چاہتا ایک اور بار اللہ والے کی دیدار کر لوں، ایک اور بار اللہ والا جو درس دے رہا ہے، جو مجھے پڑھاتا ہے، ایک بار سبق پڑھ لوں، پھر گھر کو چلا جاؤں۔ تو جادوگر سے جادو کا علم سیکھتے ہوئے واپس آتے آتے اللہ والے سے اور دین کی باتیں سن کر گھر جاتا، تو گھر پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا تھا، تو ادھر ماں باپ مارتے، جاتے ہوئے جادوگر مارتا، واپس آتے ہوئے ماں باپ مارتے۔ پٹائی کھانے کے لیے نوجوان تیار ہے، لیکن اللہ والے سے، دین کی بات، اللہ کی بات سننے سے بیزار نہیں ہے، مار کھاتا ہے۔ آج ہم لوگ کیسے ہیں؟ بچوں کو لاکھوں روپیہ سکول میں دے کر کے سکول کے ہیڈ ماسٹر کو، پرنسپل کو، کرسپانڈنٹ کو کہہ کر کے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر ایگزیکٹ ٹائم پر سکول میں نہ آئے، آبسینس کرے اور سبق وغیرہ صحیح سے نہ سنائے تو اس کو خوب مارو، خوب پیٹو۔ اور دوسری طرف اسی بچے کو مسجد کے مکتب میں یا مدرسے میں کہیں بھیجتے ہیں صبح میں یا شام میں، تو بچے کو بولتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، حضرت کو میں نے بتا دیا ہے تجھے نہیں ماریں گے، مارنا نہیں میرے بچے کو۔ اگر کسی دن حضرت نے اس کو مار دیا سبق نہ سنانے پر، اس دن امام صاحب کی خیریت نہیں، اس دن قاری صاحب کی، حافظ صاحب کی خیریت نہیں۔ پورا الٹا، ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ بندوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اچھے اعمال جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آتے ہیں، برے اعمال جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے برے فیصلے آتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، دین کو مقصد نہیں بنایا، اور وہ بچہ ماں باپ کی بات میں آ کر کے استاذ کو اپنا نوکر سمجھتا ہے، استاذ کو استاذ کا مقام نہیں دیتا۔ اسکول کا استاد اس کا استاذ ہے، قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، نورانی قاعدہ پڑھانے والا، مرتے وقت تجھے جس سے نجات ملنے والا کلمہ ہے وہ کلمہ سکھانے والا ہے، اس کو اپنا استاد نہیں سمجھتا۔ اسی لیے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی پختگی، مضبوطی نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔
وہ لڑکا پٹائی کھانے کو تیار ہے لیکن اللہ والے کے پاس مجھے ضرور جانا ہے۔ اس طرح جاتا گیا، آتا گیا، جاتا گیا، آتا گیا، اس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا گیا اللہ پر کہ ایک خدا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو، چاند سورج کو، انسانوں کو، جناتوں کو، درندوں کو، پرندوں کو بنایا ہے۔ میرا بھی خدا اللہ ہے۔ یہ جو بادشاہ ہمارے ملک کا ہے، ملک یمن کا واقعہ ہے، اس بادشاہ کا خدا بھی اللہ ہے۔ یہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا تو شہر کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ کوئی عجیب جانور آ گیا ہے جو لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے۔ بعض نے لکھا ہے کہ شیر آ گیا، بڑا عجیب و غریب، راستہ روکے ہوئے ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان سوچنے لگا، یہ یمن کا بادشاہ یوسف ذو نواس کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ ادھر اللہ والے کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا میرا ساری کائنات کا رب ایک اللہ ہے، آج میں آزماتا ہوں۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر لیا اور دعا مانگی، اے اللہ اگر اس راہب کی بات صحیح ہے، اللہ والے کی بات صحیح ہے، تو اس پتھر سے میں اس جانور کو ماروں گا تو یہ مر جائے۔ اگر بادشاہ کی بات صحیح ہے، جادوگر کی بات صحیح ہے کہ خدا یہی بادشاہ ہے، تو یہ جانور نہ مرے۔ اس طرح اس نے دل میں نیت کی، دعا مانگی اور پتھر لے کر کے جانور کو مارا تو وہ جانور مر گیا۔ سارا مجمع دیکھتا رہا، سب لوگ بالکل ہکا بکا ہو کر کے رہ گئے، کیا ماجرا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ ابھی نوجوان ہے، اس نے اتنے بڑے جانور کو مار دیا۔ سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس نوجوان کے اندر کوئی عجیب سی طاقت ہے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگ گئے علاج وغیرہ کرانے کے لیے، علاج وغیرہ کرانے کے لیے آ گئے۔ کوئی کوڑ کا مرض ہے، اس نے آ کر علاج کرایا۔ ایک نابینا آیا، کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے، کچھ شفا کر دو۔ تو انہوں نے، اس نوجوان نے کہا شفا دینے والا اللہ ہے، میں تو دعا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دعا کر دو۔ تو نوجوان نے کہا شرط ہے کہ تم میری طرح میں جس رب کو خدا مانتا ہوں اس کو تو بھی خدا مان لے، یہ شرط ہے۔ مسلمان ہو جائے گا میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ نابینا مسلمان ہو گیا۔ تو نوجوان نے دعا مانگی، اللہ نے اس نابینا کو بینا بنا دیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ اب ایک نابینا کی آنکھوں میں بینائی کا واپس لوٹ جانا، without any operation, without any science and technology، اتنا بڑا کام ہو گیا۔ پورے علاقے میں شور مچ گیا اور یہ شور پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے کانوں تک پہنچ گیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، یہ کون کون لوگ اس میں شامل ہیں سب کو پکڑ کر کے لاؤ۔ تو دھیرے دھیرے بات معلوم ہوئی، وہ ایک اللہ والا ہے جو اس نوجوان کو یہ ساری باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ والے کو پکڑا گیا، اس نابینے کو جس کی روشنی آ گئی اس کو پکڑ کر کے لایا گیا، اور اسی طرح اس نوجوان کو بھی پکڑ کر کے لے جایا گیا۔ بادشاہ نے اس اللہ والے سے کہا کہو میں تمہارا رب ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا نہیں، تیرا اور میرا رب ایک اللہ ہے، میں اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا۔ بادشاہ نے قتل کروا دیا۔ نابینا جو کہ بینا ہو چکا تھا اس سے کہا، اس نے بھی نہیں مانا، اس کو بھی قتل کروا دیا۔ اب اس نوجوان کو دیکھا، اس کا کیا کروں؟ نوجوان سے بھی کہا، نوجوان نے بھی کہا کہ میں نہیں مانتا، تو میرا خدا نہیں ہے، میرا خدا تو صرف ایک اللہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے خدام سے کہ اس نوجوان کو عبرت ناک سزا ہونی چاہیے، اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے نیچے دھکا دے دو۔
تاکہ پورے علاقے والے جان لیں جو آدمی اس طرح بغاوت کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔ چنانچہ اس نوجوان کو لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھائے اور دھکا دینے لگ گئے۔ تو جیسے ربر کا فورس ہوتا ہے نا، ربر کو آپ دبائیں گے وہ پھر پیچھے کو دھکا دے گا، بچے کو دھکا دینے لگ گئے تو جو دھکا دینے والے تھے ان کا پیر پھسل کر وہ خود پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے، اور یہ نوجوان بچہ چلتے چلتے واپس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ حیران، کیا بات، ایک دم طاقتور پاورفل آدمیوں کو تمہیں دھکا دینے کے لیے بھیجا تھا، تم واپس کیسے آ گئے؟ اس نے کہا مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسروں کو حکم دیا، اس کو لے جاؤ سمندر میں اور کشتی سے پانی میں ڈال دو۔ سمندر میں لے جایا گیا، بچے کو اٹھا کر کے پانی میں ڈال دیا تو کیا ہوا، ان کی کشتی الٹ گئی، سارے ڈوب کر مر گئے، بچہ پانی میں چلتا ہوا کنارے پر آ گیا، پانی میں چلتا ہوا کنارے پر آ گیا۔ پھر چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ حیران پریشان، اس کو کیسے مارا جائے، نہ پہاڑ سے یہ گرے نہ پانی میں ڈوبے۔ تو اس نوجوان نے کہا ایک طریقہ ہے مجھے مارنے کا، پورے مجمع عام میں یہ کام کرنا ہوگا، مجمع جمع کرو، پورے مجمع کے سامنے مجھے کسی ستون سے باندھ دو اور یوں کہو کہ بسم اللہ برب الغلام، میں تیر پھینکتا ہوں اس بچے کے خدا کے نام سے، اس بچے کا جو خدا ہے اللہ، اس کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں، جب میں مر جاؤں گا ورنہ میں نہیں مروں گا۔ بادشاہ نے بہت تیر چلائے لیکن چلتی نہیں، ایک تیر بھی جا کر کے اس کو نہیں لگی۔ پھر بالآخر مجبور ہو کر بادشاہ نے وہی الفاظ کہے جو کہ اس لڑکے نے کہا تھا۔ تیر پھینکتے ہوئے بادشاہ نے کہا بسم اللہ برب الغلام، یہ جو بچہ ہے اس بچے کا جو خدا ہے اس کے نام سے میں تیر پھینکتا ہوں، جب جا کر کے وہ تیر اس کو لگا اور وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر پورے اس کے ملک کے رہنے والے سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور سب کے سب نے کہا کہ ہم اس بچے کے خدا کو خدا مانتے ہیں، اے بادشاہ تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، تجھے ہم خدا نہیں مانتے۔ اب وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، پہلے تو میرے خلاف صرف 3 آدمی تھے، اب تو پورا علاقہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے لشکریوں سے حکم دیا کہ زبردست آگ جلاؤ اور سب لوگوں کو لے جا کر آگ میں ڈال دو، اگر ایمان سے اسلام سے پھر جاتے ہو اور مجھے خدا مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آگ میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ سب کو لے جایا گیا اور ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنے کا نمبر آیا، سب کے سب نے آگ میں کودنا پسند کیا، ایک نے بھی اپنے آپ کو اسلام سے ایمان سے پھیرنا نہیں چاہا، سب آگ میں کود گئے۔ 12,000 آدمیوں کو اس نے آگ میں ڈالا، 12,000 آدمیوں کو آگ میں ڈالا، ایک نے بھی ایمان کو اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ایک ماں تھی، اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ ماں کو اس بچے پر ترس آیا کہ میں کس طرح اس بچے کے ساتھ آگ میں کود جاؤں، لیکن پیچھے ہٹوں گی تو یہ کہے گا مجھے خدا مان لے، شرک کر لے، کفر کر لے، سامنے جاؤں گی میں تو مر جاؤں گی، ٹھیک ہے میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اسی شش و پنج میں تھی، تردد میں تھی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، تو اللہ پاک نے گود کے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ گود کا بچہ، دودھ پینے والا، اتنا معصوم سا بچہ بولنے لگ گیا اور کہا امی جان صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں، کوئی بات نہیں، مجھے لے کر کے آگ میں کود جاؤ،
माँ को हिम्मत आ गई, बच्चे के समेत आग में कूद गई। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जितने भी लोग आग में कूदे, आग उनके जिस्म को लगने से पहले पहले अल्लाह ने उन सब की रूहों को उठा लिया। सब की रूहों को अल्लाह ताला ने कब्जा कर लिया। किसी को जरा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। ये इनाम अल्लाह ने उनको दुनिया में दिया कि जरा बराबर आग की सोजिश उनको नहीं लगी और सब के सब शहीद हो गए। और वो आग जलते जलते पूरे इलाके में फैल गई और जितने भी ये काफिर थे, जालिम थे, अस्हाबुल उखदूद, इन सब को जला करके उस आग ने रख दिया। सब लोग मर गए। बादशाह उस आग से बच करके किसी तरह भागने लगा। अब सामने समंदर आ गया, मजबूर हो करके समंदर में गिरा और उसी में डूब करके मर गया। ये वाक़या अल्लाह पाक ने इन आयात में बयान फरमाया है सूरह बुरूज में। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साल पहले का ये वाक़या है। इस नौजवान लड़के का, मुल्क यमन का वाक़या। उसके बाद हुजूर तशरीफ़ लाए 70 साल बाद, और 63 साल दुनिया में आप रहे। उसके बाद दुनिया से पर्दा फरमा कर आप चले गए 63 साल। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 2-2.5 साल तक रही। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत आया। इतना लंबा ज़माना, तकरीबन 135 साल का ज़माना गुजरा है। इतने साल के बाद मुल्क यमन में किसी जगह ज़मीन की खोदाई करने की ज़रूरत पड़ गई। ज़मीन खोदने लगे तो वहाँ उस नौजवान की लाश निकली। वो जो नौजवान लड़का था अब्दुल्ला इब्ने तामिर, जिसको बादशाह ने जादू सीखने के लिए भेजा था, लेकिन वो दीन का इल्म सीख करके बड़ा अल्लाह वाला बन गया था और शहीद कर दिया था उसको यूसुफ ज़ूनवास बादशाह ने। उस नौजवान की लाश उस कब्र से निकली और उसने इस तरह हाथ रखे हुए था। कब्र के अंदर बैठा हुआ है और हाथ ऐसे रखा हुआ है। हाथ को हटाया गया तो खून रिसने लगा। 135 साल के बाद भी उस नौजवान का जिस्म हूबहू है, एज इट इज। एक बाल को भी ज़मीन ने नहीं खाया, क्योंकि कुरान करीम कहता है वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो लोग अल्लाह के रास्ते में ईमान और इस्लाम की खातिर शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दे ना कहा करो, बल अहिया, बल्कि वो तो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। ज़मीन उनको टच नहीं करती, नहीं खाती। तो वो नौजवान ऐसे हाथ रखा हुआ है, हाथ हटा करके देखा तो खून रिस रहा था, खून बह रहा था। फिर हाथ को लगाया, वो खून बंद हो गया। और उस बच्चे के हाथ में एक अंगूठी थी, उसके ऊपर लिखा था अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, मेरा रब, मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा कौन है? अल्लाह है। यमन का जो गवर्नर था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बताई कि इस तरह एक कब्र निकली, एक नौजवान उसमें ज़िंदा है, यानी आखिरी अहवाल, आखिरत के जो अहवाल हैं उसका कोई असर नहीं हुआ है, वो कब्र के अंदर हूबहू है। अब क्या किया जाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उस कब्र को इसी तरह फिर से वापस ढक दो। ये कोई अल्लाह वाला है, ये वही है जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया था। तो देखिए, ईमान वाले जब ईमान पर, इस्लाम पर जम जाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके ईमान की कदर करते हैं। दुनिया में भी वो सुरखरू होते हैं और आखिरत में भी वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और जितने जालिम हैं जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते रहते हैं, इनको दुनिया में अगर ये लोग तौबा ना करें, अगर ये लोग अपने जुल्म और सितम से बाज ना आए,
تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا کے اندر غارت کرتا ہے، اور آخرت کے اندر دردناک عذاب جہنم میں ہے، اور جہنم میں خاص کر کے آگ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات قرآن کریم میں ہیں۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں سبق دینا ہے کہ ہزار مشکلیں آ جائیں، ہزار مصیبتیں آ جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو، صبر کرو، مصیبتوں پر صبر کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو اور نیک اعمال پر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ چاہے ساری دنیا کی حکومتیں تمہارے خلاف ہوں، ایک حکومت نہیں، ایک سٹیٹ نہیں، پورے ملک کی حکومتیں، سارے صوبے، سارے سٹیٹ مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں، اسلام کے خلاف ہو جائیں، لیکن مسلمان اگر اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر، اپنے اسلام پر جمع رہا، اسلام کا بال کوئی بیگا نہیں کر سکتا۔ کسی ماں کے لال کو آج تک ماں نے جنم نہیں دیا ہے جو اسلام کا نام مٹا کر کے رکھے، نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے، کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ اور جو مسلمان کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اپنے اعمال میں پکے ہوتے ہیں، صرف نماز نہیں، صرف حج نہیں، صرف رمضان کے روزے نہیں، مکمل یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، کمپلیٹ تم کو مسلمان بننا ہوگا، کمپلیٹ، مکمل۔ جو آدمی ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان سے ذرا برابر ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی مشکلیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اس کو پتا ہے کہ دنیا ایک ٹیمپروری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، یہاں پر ہمیں اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، مرنے کی بعد والی زندگی اصل زندگی ہے، اس کا ٹارگٹ، اس کا گول آخرت ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے اسلام پر، ایمان پر جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی دیتا رہتا ہے۔ یہ لوگ مٹھی بھر ہوتے ہیں، یہ لوگ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، لیکن بڑی بڑی جماعتوں کا یہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی مقابلے کے لیے اسباب نہیں ہوتے، مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہوتے، لیکن ان کا ایمانی پاور، ایمانی طاقت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور حکمران بھی اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات پر، قرآن اور حدیث کے جو ارشادات ہیں ان کے اوپر ہمیں کامل طور پر اترنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف دعا کرنے سے، آمین کہنے سے کام نہیں چلے گا، ارادہ کرنا ہے اور قدم بڑھانا ہے۔ صرف آمین کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دنیا والے آمین کہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آمین کے بعد ارادہ کرنا، ندامت، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنا اور قدم آگے بڑھانا ہے کہ ہمیں آج سے پکا مسلمان بننا، میرا جو بھی کام ہوگا مسلمانوں والا ہوگا، شادی کروں گا، کاروبار کروں گا، جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لین دین ہے، سب مجھے اسلامی طریقے پر کرنا ہے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز لازم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا ہے، جو آدمی کامل ایمان والا ہوگا نصر مدد اس کے ساتھ آئے گی، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔